إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله واللہ خیر الماکرین۔ اور بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول کی حیثیت سے آئیں گے، یہ کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ہیئت کی طرح ایک شکل ترتیب دوں گا، پھر اس میں پھونکوں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جائے گی، اور میں مادرزاد اندھوں کو اور برس کی بیماری میں مبتلا لوگوں کو ٹھیک کر دوں گا، میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کروں گا، اور تمہیں بتلاؤں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا چیزیں ہیں جو تم نے ذخیرہ کر رکھی اپنے گھروں میں۔ بلا شبہ اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور مجھ سے پہلے جو توریت ہے اس کی تصدیق کرنے والے کی حیثیت سے، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر محسوس کیا تو کہنے لگے کہ کون اللہ کے راستے میں میری مدد کرنے والا ہے؟ حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس چیز پر ایمان لے آئے ہیں جو تو نے اتاری ہے، اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، تو ہمیں گواہ دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی 49 سے 54 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پوزیشن ہے رسول کی حیثیت سے، اور رسول ہونے کی حیثیت سے ان کو جو معجزات دیے گئے، اور پھر قوم کے سامنے آنے کے بعد جو حالات پیش آئے ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا۔ رسول کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ نے ان کی شخصیت کو مکمل معجزہ بنا کر ان کے سامنے پیش کیا۔ پہلے تو ان کی ولادت ہی مکمل طور پر ایک معجزہ تھی، پھر ہر گام اور ہر آن، ہر لمحہ ایسی باتیں ان کی طرف سے پیش آئی کہ جن سے معجزہ کا ظہور ہوتا، اور جن سے یہ بات واضح ہوتی کہ یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے۔ معجزات کا مقصد یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات کا یہاں ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی لے کر مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، تخلیق فرماتے، اور پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ جو مٹی کی شکل ہوتی حقیقی پرندے میں تبدیل ہو جایا کرتے۔
تو یہ ایک معجزہ تھا کہ مٹی کو جو بے جان ہے اس میں پھونک مارنے کی بنیاد پر جان ڈال دیتے تھے. پھر جو لوگ مادر ذات یعنی پیدائشی طور پر اندھے ہوتے، ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتے، دیکھنے والے ہو جاتے. اسی طرح برس اور کوڑ کے مرض میں جو لوگ مبتلا تھے ان کو بھی ہاتھ پھیر کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک کر دیتے تھے. پھر یہ معجزہ بھی یہاں ذکر ہوا کہ لوگوں کو یہ بتلا دیتے تھے کہ کیا کھا کے آئے ہو، اور یہ بھی کہتے تھے کہ گھر میں تم نے کیا چھوڑا ہے مجھے معلوم ہے. تو اس طرح سے واضح قسم کی یہ معجزات تھے جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور لوگ بھی کچھ الگ قسم کے لوگ نہیں تھے کہ جن کو نبوت اور رسالت وغیرہ کے بارے میں علم نہیں ہو. پورا علم رکھنے والے لوگ تھے. کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل تھے، اور وہ لوگ تھے کہ جو توریت پڑھتے تھے اور جن کے مطالعے میں توریت جیسی کتاب ہوتی تھی. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کیا ہوا ہے؟ تو آگے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف سے کیا محسوس کیا کہ وہ کفر پر مصر ہیں اور ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو احسا کا لفظ استعمال کیا ہے. علماء یہ کہتے کہ احسا کا مطلب یہ کہ ظاہری بنیاد پر دیکھنا ہے. ایک تو یہ کہ سمجھ میں آنا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے، اور ایک یہ کہ کھلی آنکھوں یہ دیکھنا کہ یہ ہونے والا ہے. تو محسوس کرنے کا مطلب ہے کہ دیکھنا، حواس کے ذریعے سے معلوم کرنا. تو ظاہر تھا معاملہ یہ کہ ارادہ اچھا نہیں ہے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے در پر ہیں. تو اتنی ساری باتوں کے باوجود کیا ہے؟ کفر ہی ہے. اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن یہاں یہ بات دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اس بات کو بار بار دہرایا کہ یہ جو مٹی کی شکل کو پرندے میں تبدیل کر دینا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ تو بإذن اللہ. پھر یہ کوڑ کے مریضوں اور مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دینے کی بات ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ تو وہاں بھی کہا کہ بإذن اللہ. تو اس طرح سے بإذن اللہ اور بإذن اللہ کا تکرار یہ بتلانے کے لیے ہے کہ یہ سب کچھ کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے. تو معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آتی ہے، اور معجزات کے ذریعے سے انبیاء کی تائید اور تصدیق ہوتی ہے. کرنے والا کون ہوتا ہے اصل میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں کرنے والے نہیں تھے، بلکہ کرنے والا کون تھا؟ اللہ. ذریعہ کیا ہے؟ انبیاء کے ہاتھوں پر ظہور ہوتا ہے معجزات کا. ظاہر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. تو یہ بات بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بإذن اللہ، اور دوسرے مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بجائے اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ بإذنی بإذنی بإذنی، آپ یہ کرتے تھے میرے حکم سے، میری اجازت سے. تو اللہ کا حکم چلتا ہے معجزات کے سلسلے میں بھی. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات دکھایا، اور پھر رسول کی حیثیت سے کچھ امور بھی تھے وہ بھی پیش کیے. تو یہ تو اصل میں اللہ کو ماننے والے لوگ تھے. کچھ خرابیاں آ گئی تھی تو خرابیوں کی اصلاح کی، اور یہ کہا کہ جو توریت ہے نا اسی کی تصدیق کرنے والا ہوں میں، اور کوئی الگ سے شریعت تمہارے پاس نہیں لے کر آیا ہوں. ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ضرور ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہے، میں تمہارے لیے ان کو حلال کیے دیتا ہوں. تو اب یہ کون سی چیزیں تھیں کہ جو حرام تھی اور حلال کر دے رہے؟ تو اس کے سلسلے میں یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ کچھ چیزیں تھیں کہ جو ان پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان پر یہ آسانی پیدا کر دی. جیسے اونٹ کا گوشت کھانا ان کے لیے حرام کر دیا گیا تھا، یا حضرت یہ تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور ان کی وجہ سے امت پر بھی حرام رہی تھی. اور کچھ چیزیں جیسے جانوروں کی چربیاں ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی. تو یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ تھی، یا پھر انہوں نے اپنی طرف سے منہ شگافیہ کر کے فقہی معاملات کر کے اپنے لیے حرام کر لی تھی. تو علماء کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس قسم کی دونوں چیزوں کو حلال فرما رہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو بہرحال اپنی حیثیت واضح کی، اور اپنی حیثیت کی بنیاد پر کچھ امور تھے جو انہوں نے انجام دیے، اور تقاضا کیا تھا کہ لوگ تسلیم کرتے، مانتے،
لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ماننے کی بات کیا ہے؟ یا تو کھلے طور پر دشمنی کا مظاہرہ ہے، اور کھلے آنکھوں یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ یہ لوگ مانیں گے نہیں بلکہ قتل کر دیں گے، قتل کے در پہ ہو جائیں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہنے لگے من انصاری اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کی خاطر کون ہے جو میرا مددگار ہوگا؟ مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ کون ہے جو میرے جانے کے بعد، میرے قتل کیے جانے کے بعد یا میرے اٹھانے کے بعد اس دین کی مدد کی ذمہ داری اٹھائے گا، میرا ساتھ دے گا دین کو پہنچانے کے سلسلے میں۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مفسرین نے لکھا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں جب مکے میں تھے اور لوگ باہر سے آتے تھے حج وغیرہ کے زمانے میں، مختلف وفود ہوتے تھے مختلف قبیلوں کے، تو ان کے پاس جاتے اور کہتے کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں کون ہے جو میری مدد کے لیے تیار ہو، اس لیے کہ قریش کے لوگوں نے میری دعوت ٹھکرا دی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی محسوس کر رہے کہ ٹھکرانے کی بات ہوگی، یہاں کچھ لوگ ایسے تو ہو جائے کہ جو اس دین کی ذمہ داری اٹھائے اور دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچائے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی۔ اللہ کہتا کہ قال الحواریون، حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ۔ انصار اللہ کا مطلب کیا ہے؟ انصار دین اللہ، اللہ کے دین کی مددگار، اس کے دین کو پہنچانے والے۔ تو یہ حواریون ہیں۔ حواری کوئی نام نہیں ہے بلکہ صفت ہے، اور خاص قسم کے معاون اور مددگار لوگوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو جائے مخالف لشکر میں اور ان کی خبر لے کر آئے۔ سخت سردی کا زمانہ تھا، رات تاریک تھی اور دشمنوں سے خطرہ تو تھا ہی، اس کے باوجود حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں یہ ذمہ داری ادا کرتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ بیٹھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوبارہ بٹھایا، تیسری مرتبہ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لکل نبی حواری، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میری امت کا حواری کون ہے؟ زبیر بن عوام ہے۔ تو حواری خاص قسم کا مددگار، خاص حالت میں جب کہ ساتھ چھوڑ دے اچھے اچھے لوگ اس وقت ساتھ ٹھہرنے والے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ لوگ ایسے ملے کہ جنہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا اور شدید قسم کے خطرات کے باوجود قدم سے قدم ملائے رکھا اور ان کے دین کو آگے بڑھانے کی یہ ذمہ داری نبھائی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے نا، وہ انہی کے ذریعے سے آگے بڑھا۔ اور یہ اور مسئلہ ہے کہ پھر اس میں دخل اندازی اور در اندازی کر کے سینٹ پال نے بدل کر اس کو رکھ دیا، یہ الگ مسئلہ کہانی ہے، لیکن انہوں نے پہنچانے کی ذمہ داری نبھائی۔ اب یہاں شگوفے کی بات اور کیا کہیں گے کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اللہ کا ایک پیغمبر ہے جو اللہ کے دین کی خاطر یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اس سلسلے میں میرا مددگار بنے گا۔ تو مددگار بنے گا کہہ رہے نا، کون کہہ رہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو عیسیٰ مدد مانگ رہے ہیں، کس سے؟ اللہ کے علاوہ دوسروں سے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ تو ذہن خراب ہو جائے، ہے نا، اور ایک بات ذہن میں بٹھا لی جائے اور اس کے لیے کسی بھی طرح دلیل فراہم کرنے کی کوشش ہو جائے نا، تو اسی قسم کی باتیں سامنے آتی ہے، عجیب و غریب قسم کی بات۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ مدد مانگ کون رہا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں دوسروں سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور پھر بات یہ کہ دوسرے کون لوگ ہیں، تو وہ تو آسمان تک رسائی رکھتے ہیں، اور سارے معاملات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں نا ان میں دخل اندازی کرنے کی صلاحیت ان کے پاس ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس سلسلے میں بہت آگے ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے معجزات، ان کی پوری زندگی کیا ہے؟ معجزات سے عبارت ہے۔ تو ان کو مدد کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیوں پڑ رہی ہے؟ پہلے تو یہ ہے، اپنے سے نچلے درجے کے لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، نچلے درجے کی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا نبی ہو یا اللہ کا ولی ہو، وہ بھی ظاہری اسباب کی بنیاد پر مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ تو ظاہری اسباب کی بنیاد پر پکارنے کی بات ہے، اور خود اپنی مدد کی بات نہیں ہو رہی یہاں۔ من انصاری اللہ، میرے مددگار کون ہوں گے؟ اللہ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے نا، اس راستے کو پہنچانے کے لیے، مجھ کو بچانے کے لیے مددگار ہونے کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔
کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ دین کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کے لیے. لیکن ذہن میں ایک بات ہے کہ نہیں، دوسروں کو بھی کیا بنانا ہے؟ تو غوث بنا دیں گے. دوسروں کو بھی کیا بنانا ہے؟ غریب نواز بنا دیں گے. دوسروں کو بھی دستگیر بنا دیں گے. دوسروں کو بھی مشکل کشا بنائیں گے. تو کچھ تو چاہیے کہیں سے بھی لائیں، کیسا بھی ہو، کہیں کی بھی اینٹ ہو، لیکن جوڑنا تو ہے. تو اس طرح کی کوششیں کی جاتی ہے. دلیل کے طور پر اس طرح کی باتیں کی جائے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، دوسروں سے مدد کی، طلب کی. جب انہوں نے طلب کی تو ہم بھی کریں گے. اس طرح کی بات ہے. تو طلب کی ہے، کون کر رہی ہے دیکھو پہلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کس حوالے سے کی جا رہی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ سامنے جو لوگ ہیں نا ان سے طلب کی جا رہی ہے. اگر ایسا ہی ہوتا نا مدد مانگنے کی بات جیسے ہم مانگتے ہیں نا، تو پہلے بابا کو پکار لیتے تھے. سمجھ رہے ہماری بات؟ آدم، نوح اور ابراہیم، پہلے موسیٰ، سارے بڑے بڑے لوگ تھے نا، ان کو پکارتے تھے کہ آؤ بچاؤ مجھ کو. تو ان کو پکارا ہے کیا؟ نہ، حوارین کو آواز دی جو ان کے خاص معاون تھے کہ دین کو پہنچانے کے سلسلے. لیکن زبردستی کی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. اللہ کے مددگار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے مددگار ہونے کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، اس دین کو آگے پہنچانے والے. کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور کہا کہ آپ گواہ رہے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم مسلمان ہیں واقعی طور پر. اور پھر مسلمان ہونے کا حوالہ رب کے حضور پیش کیا کہ ہم ایمان لے آئے آپ کی اتاری ہوئی کتاب پر، اور رسول جس کو آپ نے بھیجا نا ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں گواہ دینے والوں کے ساتھ لکھ لیں، یعنی مسلمانوں میں شمار کر لے اور ہمارا شمار اچھے لوگوں میں ہو. تو یہ حواریین اٹھ کھڑے ہوئے. لیکن جو ہونا تو وہ ہوا. اللہ مختصر لفظوں میں یہاں بیان کرتا ہے، انشاءاللہ بات آئے گی. کہا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اپنی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. کیا چال تھی ان کی؟ تو چال یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانے لگا دے اور ان کا کام تمام کر دے. تو انہوں نے اپنی چال ایک طرح سے چلی پوری کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام کر دیں گے. کافر بادشاہ کے یہاں چغلی لگائی اور ان کو مجرم بنا کر پیش کیا، اور کافر بادشاہ سے اصرار کے اس بات کا پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا جائے؟ سولی پر چڑھایا جائے. تو یہ دردناک کہانی ہے اور عبرتناک کہانی بھی ہے کہ کیسے ایک وہ امت کے جو کتاب پڑھنے والی ہے، اور وہ امت کے جس کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے سامنے والا، صاحب معجزات ہے، رسول ہے اللہ کا، لیکن دنیا پرستی اور دین دشمنی میں اس حد تک معاملہ چلا گیا نا کہ کافر بادشاہ وقت کا ہے، اس کے ہاں پہنچ کے اس اللہ کے پیغمبر کے لیے یہ بات کہی جا رہی کہ نہیں اس کو ٹھکانہ لگایا جائے سولی پر. تو انہوں نے یہ چال چلی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے بھی چلی. اللہ نے کیا چلی؟ تو یا تو ایک روایت کے مطابق انہی میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت دے دی، یا دوسری روایت کے مطابق جو ماننے والے لوگ تھے نا ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم آپ کی جگہ پر قربانی پیش کریں گے. تو اس کو ماننے والے شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ دے دی گئی، صورت دے دی گئی، اور شبیہ کو انہوں نے کیا کیا؟ سولی پر چڑھایا. اور اللہ نے اپنی تدبیر کی بنیاد پر کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. تو یہ ان کی چال یہ ہے کہ قتل کرانا چاہا، اور اللہ کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا. اللہ کہتا ہے، عمومی بات ہے یہ کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. بہت ساری مثالیں ہم کو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم گزرے ہیں ان کی سیرتوں میں دیکھنے کو ملیں گی. انشاءاللہ باتیں آتی رہیں گی. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.